روایت یہ ہے کہ قسم کھانے سے مال تو جو بار بار قسمیں کھاتے ہیں نا، بار بار قسمیں کھاتے ہیں، تو ہمارے مدنی اسلام بھائی نے میری رہنمائی کی ہے کہ بار بار قسم کھانے سے سچی قسم مال تو بک جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے. تو جو میں پہلے کہا تھا نا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور جو ابھی ہمارے اسلام بھائی نے بتایا یہ میں بیان کر چکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گا آپ کا ایک انتہائی اہم کارنامہ. جب سلطنت اسلامی وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، مشرق میں ملتان، جنوب میں مصر اور شمال افریقہ، مغرب میں اندلس اور شمال میں چینی ترکستان اور آرمینیا تک جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور مختلف تہذیب کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، مختلف زبانوں کے لوگ جب اسلام کے جھنڈے تلے آتے گئے، تو علماء تابعین کی تعداد میں آہستہ آہستہ کمی بھی ہونے لگی وقت جیسے سے گزرتا گیا. تو سب سے پہلے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تدوین حدیث کی ضرورت کا احساس کیا. احساس یہاں بھی ہے. آپ نے 100 سینہ ہجری میں ابی بکر بن حزم جو مدینہ منورہ کے وہاں ذمہ دار تھے، ان کو اس طرح کا مکتوب بھیجا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کو نہایت احتیاط سے لکھ دو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں علم کے آثار مٹ نہ جائیں اور علماء اس دار فانی سے رخصت نہ ہو جائیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے بغیر کسی کا قول قبول نہ کر، چاہے کہ علماء علم کو پھیلائیں اور جو ناواقف ہے ان کو سکھانے کے لیے بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر علم راز ہو جائے یعنی صرف چیدہ لوگ ہی سے واقف ہوں تو اس کی پناہ یقینی ہے. اس طرح آپ نے مملکت اسلامیہ کے مشہور شہروں کے والیوں کی طرف بھی حدیث جمع کرنے کے احکام صادر فرمائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکوں میں سب سے پہلے لبیک کہنے والے امام محمد بن مسلم الزہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و عدل کے باعث ان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے. عدل و انصاف میں انہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہد و تقویٰ میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم و فضل میں انہیں امام زہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تشبیہ دی جاتی ہے. ان کے شجر علمی کا یہ حال تھا کہ قتادہ جو کہ تفسیر کے مشہور امام ہیں کہتے ہیں ہم آتے ہیں عمر کو سکھانے کے لیے، لیکن ہر بار ان کی استادی کا بار احسان لیے ہوئے ان کی مجلس سے ہم کو اٹھنا پڑتا ہے. میمون کہتے ہیں علماء حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے ہیں جیسے استاد کے سامنے شاگرد ہوتے ہیں. حضرت سیدہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا کرتے تھے تم مجھے زاہد کہتے ہو؟ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے. ان کے پاس دنیا آئی لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا. ان کی بچوں کی امی کہتی ہیں کیا کوئی صوم و صلاۃ میں عمر سے بھی سبقت دے جا سکتا ہے؟ میں نے عمر سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہتے، ہاتھ اٹھا کر روتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں آنکھ لگ جاتی، پھر لگ کر بھی اٹھتے اور دستے طلب پھیلا کر مصروف گریہ ہو جاتے، یہاں تک کہ پھر نیند کا غلبہ ہو جاتا. اس طرح تمام رات بے کلی اور اضطراب کی نظر ہو جاتی. یہ حال یہ کس نے بیان کیا؟ بچوں کی امی نے. کس نے بیان کیا؟ بچوں کی امی نے. آج اس بیان میں اسلامی بھائی بھی بے شمار تعداد میں اور اسلامی بہنیں بھی نہ جانے کہاں کہاں سن رہی ہوں گی. یہ بڑا اہم مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں کون سی بیوی ہے، کون سے بچوں کی امی ہے جو اپنے شوہر کو نیک اور ولی کہتی ہے؟ اور کون سا شوہر ہے جو اپنی بچوں کی امی کو کہتا ہے کہ میری بچوں کی امی میری زوجہ ولیہ ہے، بڑی نیک عورت ہے؟ کیونکہ ہمارا آپس کا کردار اور ہمارے گھر کا کردار یہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. ہماری باہر کی زندگی اور گھر کی زندگی کا تضاد اللہ تعالیٰ ختم فرما دے. ہمیں باہر بھی نیکی کی زندگی نصیب کرے اور گھر کے اندر بھی نیکی بری زندگی نصیب کرے. آپ دیکھیے
ان کی تعریف ان کی بچوں کی امی کرتی. ہمارا گھر کا کردار ایک ستھرا ہو جائے اور ہم سب آپس میں نیکی کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے والے بن جائیں. روایتوں میں یہاں تک خلاصہ ہے کہ رات کے حصے میں شور اٹھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے, اپنی زوجہ کو اٹھائے, اگر نیند کا غلبہ ہو تو پانی چھڑکے اور اسے اٹھائے, پھر دونوں مل کر اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کریں اور ایک وقت تک اللہ کا ذکر کریں. اللہ تعالی اس عمل کی صدقے میں دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب کون کس کو اٹھائے؟ صدائے مدینہ لگانے وہ تو پہلے اپنے گھر سے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے نیچے اترے نا. اگر شادی شدہ ہے تو پہلے اپنے بیوی بچوں کو جگائے, گھر کے اندر بھائی بہن ہیں, ماں باپ ہیں, ان کو جگائے. دھیمے قدموں سے آہستہ آہستہ گھر سے نکلنے کا کیا مقصد ہے کہ پورا محلہ جگا دو لیکن میرے گھر کو کوئی نہ جگائے. اگر اسلامی بہن ہے تو وہ اٹھے اور سب کو اٹھائے. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ زوجہ کو چاہیے کہ وہ رات میں اٹھے. یہاں تو رات کی نماز تہجد کا بیان ہے کہ زوجہ جو کو چاہیے کہ وہ رات میں اٹھے اور اگر شوہر پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے اس کو اٹھائے اور دونوں اللہ کی عبادت کرے گھر میں بیٹھ کر. یہ روایتیں جو میں نے بیان کی ہیں اٹھانے کی, شوہر و بیوی کی, یہ روایت جنت پہ لے جانے والے اعمال کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ میں نے خلاصہ بیان کیا. تو یہ اتنی پیاری زندگی کاش ہمیں نصیب ہو جائے کہ گھر کے اندر ہی ہمارا ماحول اچھا ہو, گھر کے اندر ہی محبت پیار ہو. باپ بولے میرا بیٹا نیک ہے تو بیٹا بولے کہ میرا باپ اللہ کا ولی ہے, ایسا ہو. بہو بولے کہ میری ساس بڑی نیک اور پاک سیرت خاتون ہے تو ساس بولے کہ میری بہو جیسی نیک اور پرہیزگار عورت تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ایک کاش ایسا ماحول نصیب ہو جائے. یہ سب زبان کی حفاظت, تقوی, پرہیزگاری اور عمل صرف اللہ کے لیے کرنے کی برکتوں سے نصیب ہوتا ہے. اللہ عز و جل کے رضا کے لیے عمل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس طرح ہمارے اسلاف کے ساتھ ہوا کہ ان کے حاسدین پیدا ہوتے رہے, جسے نعمت ملتی ہے اس کا حاسد پیدا ہو جاتا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز خلافت تھا اور جو ایک انداز تھا جو آپ نے بھی پڑھا کہ جو سنا آپ نے, تو آپ کے بھی حاسدین پیدا ہو گئے اور ایک غلام کو ورگلا کر آپ کو زہر دے دیا گیا. آپ نے پہچان لیا کہ مجھے اس غلام نے زہر دیا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے مجھے زہر کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے 1000 دینار دیے گئے اور وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا یہ 1000 دینار مجھے دے اور چلا جا کہ پھر تجھے کوئی نہ دیکھے. اس سے ایسا درگزر فرمایا آپ نے. سیدنا عبیدہ بن حسان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو سب سے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ. سب چلے گئے. آپ کے بچوں کی امی اور بچوں کے ماموں وہ دروازے کے کونے پر بیٹھے رہے اور سنا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے ان مبارک چہروں کو مرحبا. یہ پیاری صورتیں نہ انسانوں کی ہیں نہ جنوں کی. راوی کا بیان ہے کہ ہم نے گھر کے کونے سے اس آیت کریمہ کی تلاوت سنی, ترجمہ کنز الایمان. یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد, اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے. العاقبۃ للمتقین, اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے. پھر جب لوگ کمرے میں آئے تو آپ سفر آخرت پر روانہ ہو چکے تھے, یعنی آپ کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ آپ کا سیرت کا چند میں نے جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت سیدنا خالد ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر 40 دن تک آہو خگاں کرتے رہیں گے.